کیا آپ جانتے ہیں ہیروشیما کے بعد صرف 3 دن کے اندر ایک اور شہر ناگاساکی پر ایٹم بم کیوں گرایا گیا؟ کیا ایک ایٹم بم انسانوں کو جھکانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا یہ جنگی حکمت عملی تھی یا ایک پیغام؟ کیا واقعی دوسرا بم گرانا ضروری تھا؟ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے اس سیاہ لمحے کی جس نے صرف جاپان ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن افسوس، ہیروشیما تو سب کو یاد ہے مگر ناگاساکی شاید اتنا نہیں۔ 6 اگست 1945 کو جب لٹل بوائے نامی ایٹم بم ہیروشیما پہ گرایا گیا تو دنیا نے پہلی بار ایٹمی جنگ کی ہولناکی دیکھی۔ 70,000 لوگ پلک جھپکنے میں ختم، ہزاروں زخمی، شہر کی عمارتیں جل کر راکھ، اور وہ لوگ جو زندہ بچے وہ موت سے بدتر زندگی میں پھنس گئے۔ ریڈیشن نے ان کے جسموں کو گلا دیا، بچوں کے چہرے جل گئے، خواتین کی کھالیں اتر گئیں، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بارش بھی سیاہ پڑ گئی۔ یہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ کیوں؟ جاپانی قیادت کو لگتا تھا کہ امریکہ کے پاس صرف ایک ہی ایٹم بم تھا اور وہ یہ جنگ ابھی بھی جیت سکتے ہیں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، اور امریکہ اب تیار تھا دوسرا وار کرنے کے لیے۔ ناگاساکی۔ یہ فیصلہ لمحوں میں ہوا، لیکن اس کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے گئے۔ 9 اگست 1945 صبح 11:02 پر فیٹ مین نامی ایٹم بم ناگاساکی پر گرا۔ تقریباً 40,000 افراد موقع پر ہلاک ہوئے اور کئی ہزار اگلے دنوں، مہینوں اور سالوں میں مرتے گئے۔ بچوں کی آنکھیں مڑ گئیں، ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو گئی اور کئی لوگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ یہ صرف ایک جنگی حملہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، پیغام پوری دنیا کے لیے۔ امریکہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ایٹم بم گرا سکتا ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں ہیروشیما ایک دھچکا تھا، لیکن ناگاساکی ایک نفسیاتی حملہ تھا۔ ایسا حملہ جو دشمن کے دل میں خوف ڈال دے اور پوری دنیا میں امریکہ کی طاقت سکہ بٹھا دے۔ یہ ایک اسٹریٹجک چال تھی، لیکن اس چال میں بسے تھے ہزاروں بے گناہ انسان۔ 9 اگست کو ناگاساکی جلا اور 15 اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ ختم ہوگی، لیکن کیا ضمیر بھی خاموش ہو گیا؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ کیا دوسرا بم واقعی ضروری تھا؟ کیا امریکہ صرف دکھانا چاہتا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں، یا واقعی جاپان کی ہار کے لیے یہ واحد راستہ تھا؟ کیا ہزاروں بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی قربانی کسی جنگ کو جیتنے کے لیے جائز تھی؟ ناگاساکی کا ایک چرچ جو ایٹم بم کے مرکز کے قریب تھا تباہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ جو عبادت کر رہے تھے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ کیا واقعی طاقت کا مطلب یہی ہے؟ آج جب دنیا نیوکلیئر ہتھیاروں پر فخر کرتی ہے تو ہمیں ناگاساکی کے جلتے جسم، ہیروشیما کی جلتی ہوا اور معصوم چہروں کی چیخیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بم صرف زمین پر نہیں گرے تھے، یہ انسانیت کے دل پر گرے تھے۔ کیا انسان نے جنگ جیتی یا انسانیت ہار گئی؟ یہ فیصلہ آپ کی سوچ پر ہے۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔ اگر یہ ویڈیو کچھ سکھا گئی ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ تاریخ کو سنبھالنے والا ہی مستقبل کو بچا سکتا ہے۔ اللہ نگہباں۔